ADKAR ماڈل ایک گول بیسڈ چینج مینجمنٹ ماڈل ہے جو کہ انڈیویجول اور آرگنائزیشنل چینج دونوں کی رہنمائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ماڈل بہت سے دوسرے چینج مینجمنٹ ماڈل سے مختلف ہے کیونکہ یہ انڈیویجول لیول چینج پر فوکس کرتا ہے۔ ADKAR ماڈل آف چینج کو جیف ہیٹ نے ڈیولپ کیا۔ ADKAR نام ایک ایکرونیم یا مخفف ہے جو کہ 5 بلڈنگ بلاکس پر مبنی ہے جو کہ سکسیسفل چینج لاتے ہیں۔ These letters are awareness, desire, knowledge, ability and reinforcement۔ ADKAR ماڈل ایک چینج مینجمنٹ ٹول ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد کرتا ہے کہ why change is difficult اور کیوں کچھ چینجز کامیاب ہوتی ہیں while other are unsuccessful۔ یہ ماڈل اس حقیقت پر مبنی ہے کہ whether a change is successful اس کا ڈٹرمننگ فیکٹر لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ماڈل اس بات پر زور دیتا ہے کہ کامیاب تبدیلی اسی وقت پیش آتی ہے جب ٹیم کا ہر انڈیویجول ممبر چینج لانے کے قابل ہو۔ اگر کسی آرگنائزیشن کو کامیاب کرنا ہے تو امپلائی مسٹ سپورٹ اینڈ ایمبریس دا چینج۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چینج انڈیویجول لیول پر ہوتی ہے تو اس لیے آرگنائزیشنز کو چینج کرنے کے لیے اس آرگنائزیشن کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو بھی بدلنا ہوگا۔ یہ ماڈل 5 سیکوینشل ایکشنز اور ان کے آؤٹ کمز کو شو کرتا ہے جو کامیاب انڈیویجول چینج اور اس طرح کامیاب آرگنائزیشنل چینج کے لیے ضروری ہیں۔ اب ہم ان 5 سٹیپس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فرسٹ سٹیپ کو دیکھتے ہیں جو کہ A فار اویئرنیس ہے۔ اس سٹیپ کا آؤٹ کم یہ ہے کہ ہر ایک کو چینج کی ضرورت کے بارے میں اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہر فرد کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ چینج کیوں آ رہی ہے اور کیوں اس چینج کی ضرورت ہے۔ Without a full understanding of why the change is necessary, employees will be unmotivated۔ اس سے کامیابی کے امکانات یا چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اس سٹیپ میں مینجمنٹ کا اہم رول اس بات کو انشور کرنا ہے کہ آرگنائزیشن میں موجود ہر شخص چینج کی ضرورت کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ ADKAR ماڈل کا سیکنڈ سٹیپ ڈیزائر ہے۔ اس سٹیپ کا آؤٹ کم یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں موجود ہر انڈیویجول کی یہ ڈیزائر ہونی چاہیے کہ وہ اس چینج پروسیس میں حصہ لے اور اس چینج کو سپورٹ کرے۔ ٹو اچیو دس آؤٹ کم یہ ضروری ہے کہ آرگنائزیشن کے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے تاکہ ان 3 ایمز کو حاصل کیا جا سکے۔ نمبر 1 کہ وہ موجودہ حالات سے انسیٹسفائیڈ محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 2 انہیں چیزوں کو سیم رکھنے کی نیگیٹو کانسیکوینسز کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 3 آرگنائزیشن میں موجود تمام لوگوں کو چینج پروسیس میں حصہ لینا چاہیے۔ ٹو اچیو دا فائنل ایم انڈیویجول لیول پر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس چینج کے اندر ان کے لیے کیا ہے۔ اس کا مطلب جاب سیکیورٹی کو بہتر کرنا، سینس آف بلانگنگ ٹو ٹیم، کیریئر ایڈوانسمنٹ یا پھر فنانشیل جو انسینٹیوز ہو سکتے ہیں۔ اس ماڈل کا تھرڈ سٹیپ نالج ہے۔ اس سٹیپ کا آؤٹ کم یہ ہے کہ انڈیویجولز کو اس بات کا نالج ہونا چاہیے کہ کس طرح سے چینج ہونا ہے۔ مطلب انڈیویجولز کو یہ نالج دینا ضروری ہے کہ کیا اور کس طرح سے چینج کرنا ہے۔
انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ڈیورنگ چینج کیا کرنا ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایک بار چینج آنے کے بعد کیا کرنا ہوگا۔ اس طرح کے نالج کو امپارٹ کرنے کے ڈفرینٹ ویز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن، کوچنگ یا مینٹورنگ کی مدد سے، یا پھر ورک شاپس کنڈکٹ کر کے۔ اس ماڈل کا فورتھ اسٹیپ ایبلٹی ہے۔ اس اسٹیپ کا آؤٹ کم یہ ہے کہ ہر انڈیویجول نئی سکلز اور نیو بیہیویئر کو شو کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے۔ ADKAR ماڈل کی ایک گریٹ کوالٹی یہ بھی ہے کہ یہ تھیوری اور پریکٹس کو ڈسٹنگوش کرتا ہے۔ اس میں نالج تھیوری یا انڈرسٹینڈنگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ ایبلٹی اس بارے میں ہے کہ آپ کام کو کس طرح انجام دے سکتے ہیں، مطلب انڈیویجول کو ایکچول پرفارمنس کے دوران سپورٹ کی ضرورت ہوگی جو کہ پریکٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ آرگنائزیشن کے لیڈرز کو امپلائیز کو خود پر اور اپنی ایبلٹیز پر یقین رکھنے کے لیے انکریج کرنا چاہیے۔ اس ماڈل کا لاسٹ اسٹیپ ری انفورسمنٹ ہے۔ اس آخری اسٹیپ کا آؤٹ کم یہ ہے کہ ہر انڈیویجول کے اندر نیو چینج یا بیہیویئر ری انفورس ہو چکا ہے۔ چینج کو سسٹین یا برقرار رکھنے کے لیے یہ لاسٹ اسٹیپ بہت اہم ہے۔ اس بات کو انشور کرنے کے بہت سے طریقے موجود ہیں کہ انڈیویجول کام کرنے یا سوچنے کے پچھلے طریقوں پر واپس نہ چلے جائیں، جس کے اندر مثال کے طور پر ٹیکنگ کوریکٹیو ایکشنز کوئکلی، پازیٹیو ری انفورسمنٹ، فیڈ بیکس، ریوارڈز اینڈ ریکوگنیشنز اور سیلیبریشنز شامل ہیں۔ اس اسٹیپ کو پرفارم کرنا بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایک چینج اپنی جگہ پر آتی ہے تو آرگنائزیشن آگے بڑھتی ہے۔